یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک وترزقنا بها کرامة الدنیا والآخرہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ۔ صلوات علی محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ صلوات علی محمد برادران عزیز، ابتدائی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا فرمائیے جناب ابرار کاظمی صاحب کے لیے جو اس محفل کے اس امام بارگاہ کے روئے رواں ہیں، اس وقت صاحب فراش ہیں۔ پروردگار عالم بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ درود بھیج دیجئے محمد و آل برادران عزیز و خاران محترم، جو آیت میں نے کل آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، آج اس کو مزید ایکسپلور کرنا ہے اور اس کو مزید کھولنا ہے۔ گزارش کی تھی میں نے آپ کے سامنے کہ ارشاد پروردگار ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 249، اس کا بھی ایک حصہ ہے، یہ طویل آیت ہے جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کم من فئۃ قلیلہ، کہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا گروہ غالب آ جاتا ہے بڑے گروہ کے اوپر، فئۃ کثیرہ، باذن اللہ یہ ہوتا ہے اللہ کے اذن سے، واللہ مع الصابرین اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کل کی بحث کا خلاصہ یہی تھا کہ یہ صبر کے بارے میں کتنا مسکنسیپشن ہے کہ وہ لفظ جو لی ہے دینی دستاویز سے، مگر اس کو سب نے اپنے اپنے معنی پہنائے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک چیستان بن گیا، وہ ایک پزل بن گیا جو سالو ہو کر نہیں دے رہا۔ کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کے لفظ کو اتنا زیادہ ڈیگریڈ کیا گیا کہ الزام یہ لگا دیا گیا کہ یہ لفظ صبر یہ ایک ایسی ویلیو کو بتاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان سست ہو جائے، کہ جب وہ کچھ نہ کرنا چاہے تو وہ خود صبر کو بطور ایکسکیوز، بطور عذر پیش کرتا ہے، جبکہ ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے میدان جنگ کے لیے صبر کا لفظ استعمال کیا۔ خود یہ آیت، اس کا یہ حصہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہ صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جو اگر تعداد میں تھوڑے بھی ہوں تو بھی وہ غالب آ جاتے ہیں ایک کثیر تعداد کے اوپر۔ یہ ہوتا ہے اذن خدا کے ساتھ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی وہ چھوٹا گروہ اگر صبر کی صفت سے متصف ہے تو پھر اس کا نتیجہ اس طرح سے ظاہر ہونا چاہیے۔ اور پھر جب ہم ریشو اور پروپورشن کو دیکھتے ہیں تو وہ سورہ انفال کی آیت جو ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ پہلے مرحلے میں تو یہ مانگا گیا کہ کم سے کم 10 ٹائمز، یعنی اگر ایک گروہ ہے اور اس کے مقابلے میں 10 گنا بڑا گروہ ہے
تو یہ صبر کی طاقت اسے اتنا پاورفل کر دے گی، اتنا انرجائز کر دے گی، اتنا اسے اسٹرینتھن کر دے گی۔ وہ جو SWOT انالیسس ہوتا ہے کہ جس کے اندر اسٹرینتھ کو دیکھا جاتا ہے، ویکنیسز کو دیکھا جاتا ہے، اپارچونیٹیز اور تھریٹس کو دیکھا جاتا ہے، اگر یہ صاحب ایمان جو ہے اس کی اسٹرینتھ، اس کے ایمان کے نتیجے میں یہ صبر ہے، وہ یہ ضرور دیکھے گا کہ یہ موقع میدان میں جانے کا ہے یا نہیں۔ وہ بیوقوف نہیں ہے، وہ پاگل نہیں ہے، وہ خواہ خواہ کا جذباتی انسان نہیں ہے، یعنی وہ اس موقع کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ ہاں واقعی یہ موقع ہے میدان میں جانے کا۔ اگر وہ اسٹوپڈ ہے، اگر وہ ایسیس ہی نہیں کر سکتا، اگر وہ انالائز نہیں کر سکتا، تو خواہ وہ ہلاکت کا شکار ہو جائے گا۔ یہ نہیں مانگا گیا کہ انسان خواہ ایکسٹرا سینٹیمنٹل ہو جائے، ایکسٹرا ایموشنل ہو جائے، خواہ جذباتیت کا مظاہرہ کرے، یہ بھی نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ابھی جو آیت آپ کے سامنے آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ خود اس کے جو پری ریکویزٹ ہے وہ کتنے سخت ہیں، مگر اس وقت ہمارا ایزمپشن یہ ہے کہ میدان میں جانے کا موقع ہے 1، نمبر 2 تعداد کم ہے، نمبر 3 سامنے والے کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تعداد کا کم ہونا یا زیادہ ہونا یہ خود ریلیٹو ٹرم ہے، نسبی اعتبار سے نا، آپ کس چیز کو کم کہتے ہیں، کس چیز کو آپ زیادہ کہتے ہیں۔ 5 بظاہر کم لگتا ہے مگر 3 کے مقابلے میں 5 بھی زیادہ ہے۔ آپ 100 اگر کہیں تو 100 کم ہے یا زیادہ، آپ کس سے کمپیئر کر رہے ہیں، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ یہ 100 کم ہے یا 100 زیادہ ہے۔ 100 کے مقابلے میں 500 ہے تو 100 کم ہے، اور 100 کے مقابلے میں 50 ہیں تو یقیناً یہ 100 زیادہ ہے۔ تو ایک تو فیگر کا ایک انالیسس ہے، اسیسمنٹ ہے، اور ایک ہے کہ ٹھیک ہے تعداد کے اعتبار سے وہ جو بھی ہیں مگر انٹرنلی وہ کتنے پاورفل ہیں، اور وہ انٹرنل اسٹرینتھ اسٹیبلش ہوگی اس پیشنس کے ذریعے سے جس کو قرآن صبر سے تعبیر کرتا ہے کہ کم سے کم 10 گنا بڑے دشمن کے اوپر اس کو غالب آنا چاہیے اگر اس کے اندر صبر موجود ہے۔ اور پھر پروردگار نے کہا کہ ہم سمجھ گئے کہ یو آر ناٹ اپ ٹو دیٹ مارک، کہ جہاں پر ہم تم سے یہ توقع کریں کہ تم سب مل کر 10 گنا بڑے دشمن کے اوپر غالب آ جاؤ، تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ واقعاً اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو دگنا دشمن اگر تمہارے مقابلے پر آ جائے تو عدد کے اعتبار سے دگنا ہے، مگر اس کی جو ویکنیس ہے وہ کیا ہے، اس کی اسٹرینتھ اس کا فیگر ہے، مگر اس کی ویکنیس کیا ہے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کہ ان کے پاس وہ فہم، وہ سمجھ، وہ بصیرت نہیں ہے۔ جب وہ ایمان سے آری ہیں تو عدد میں زیادہ ہونے کے باوجود تمہیں ان کے اوپر غالب آنا چاہیے ٹو دا ایکسٹینٹ کہ جہاں پر ان کی تعداد دگنی بھی ہو تو تم ان کے اوپر غالب آ جاؤ۔ جہاں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اگر کمپیئر کریں پھر کربلا کے واقعے کے اندر کہ یہ کتنے تھے اور ان کے مقابلے میں جو افراد آئے تھے وہ کتنے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ جو افراد تھے انہوں نے کتنوں کو تحت کیا، تو ہمارے پاس جو ایک ریشو اور پروپورشن کے حساب سے انالیسس آتا ہے وہ بہت زیادہ ایک عجیب ہی تقابل اور ایک عجیب ہی اسیسمنٹ ہمارے سامنے آتا ہے، جس پر کل ہم بات کر چکے۔ پھر میں نے یہ گزارش کی تھی کہ دوسرا موقع ہے جو مصائب ہیں، بلیات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہاں پر بھی پروردگار عالم نے کہا کہ فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بشارت اور خوشخبری ان صبر کرنے والوں کے لیے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، آپ نوٹ کریں قرآن مجید کے الفاظ کہ قرآن اس کو مصیبت سے تعبیر کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہے یہ مصیبت، مگر اس مصیبت کے مقابلے میں تمہیں کیا کرنا ہے، بس صبر کرنا ہے۔ اب اس صبر کے ذریعے سے کیا مقابلہ کرنا ہے، کس چیز کا مقابلہ کرنا ہے، سامنے کوئی دشمن موجود ہے، سامنے کوئی دشمن نہیں ہے، یعنی ہمارا ایزمپشن کیا ہے، ہمارا ایزمپشن یہ ہے کہ پروردگار نے امتحان کے لیے ایک ایسی سچویشن ڈیولپ کی ہے کہ جہاں پر انسان اپنے پیارے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو وہ تو امتحان ایک دوسرے رخ کا ہو گیا کہ وہاں پر اس ظالم سے اس کو مقابلہ بھی کرنا ہے، وہ تو پھر وہی میدان جنگ آ گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب اس پوری سچویشن کے اندر جو اس کا پیارا جان دے رہا ہے، جو اس کا مال ہے، یہ خود ہی بزنس کرنا نہیں جانتا اور اپنے پیر پر کلاڑی مار رہا ہے، یہ ہماری اس بحث سے خارج ہے۔ اس کو خود اگر دھندا کرنا نہیں آتا، معذرت چاہتا ہوں، اگر بزنس کے اصول یہ خود ہی اپلائی نہیں کر رہا ہے اور پھر کہے کہ خدا میرا امتحان لے رہا ہے، یہ ہماری بحث سے خارج ہے۔ ہم تو اس سچویشن کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر یہ تو اپنا 100% دے رہا ہے مگر پھر بھی اس کی ایفرٹس کلک نہیں ہو رہی یا اس طرح سے کلک نہیں ہو رہی کہ جو اس کا مطمع نظر تھا۔ اپ ٹو دا ڈیزائرڈ لیول یہ ان ریزلٹس کو حاصل نہیں کر پا رہا۔ یہ ہے امتحان کی منزل۔ اس امتحان کے موقع پر پروردگار عالم اس سے کیا چاہتا ہے؟
وہ استقامت کے جس کے نتیجے میں یہ اس کو سہ جائے اور آگے بڑھنے کا جذبہ ماند نہ پڑ جائے۔ یہ جو ایک لفظ میں نے کل آپ سے گزارش کیا تھا کہ اگر آپ صبر کی ڈیفینیشن کے لیے ایک لفظ تلاش کریں تو وہ ہے اسٹیڈ فاسٹنس، استقامت، کہ انسان حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں، جو زیادہ حق ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے، اس کو ترک نہ کر دے، وہ ڈیویٹ نہ کر دے، نہ رائٹ نہ لیفٹ، وہ اسی سیدھے راستے پر چلتا چلا جائے۔ اگر یہ اس کے اندر حوصلہ موجود ہے تو میدان جنگ میں اس کی استقامت بھی صبر ہے، ان مصیبتوں کا مقابلہ بھی صبر ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو میں نے کل گزارش کی تھی بات، کہ پوری شریعت اس ایک لفظ صبر کے ماتحت آ جاتی ہے، الصبر علی المحبوب، الصبر علی المکروہ۔ یہ خود جو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو مولا کائنات نے اس کو ایلوبریٹ کیا تھا کہ صبر و صبران، صبر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جو اس کے مقابلے میں ہو کہ جو تمہیں بہت پسند ہے، اور ایک وہ جو اس کے مقابلے میں ہو جو تمہیں بہت ناپسند ہے، مگر تم اپنی پسند کو کمپرومائز کر دو خدا کی پسند پر، اپنے ناپسند اس معاملے کو کمپرومائز کر دو خدا کی پسند پر، کہ اگر میرے رب کو پسند ہے تو چاہے مجھے ناپسند ہو مگر میں اس کو اون کر لوں گا، اور اگر میرے رب کو ناپسند ہے تو میں اس کو ڈس اون کر دوں گا چاہے یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ جس کے اندر پھر اسٹیج کے اعتبار سے فرق آتا ہے، ایک انمیچور اسٹیج ہے اور ایک میچور اسٹیج ہے، کہ جہاں پر انسان وہ ناگواری بھی ختم محسوس کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب تو میں اس کام کو انجوائے کرنے لگا ہوں، یہ میں نے اپنے آپ کو ڈھال لیا۔ یہ جو ڈھال لیا ہے نا، اسی کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیغمبر اکرم نے ایک جگہ پر یہ ارشاد فرمایا تھا، ایک خواب تھا، غالباً ایک صحابی نے دیکھا تھا، تو پیغمبر اکرم نے اس کو ایلوبریٹ کیا تھا کہ یہ تو آخری زمانے کے حالات ہیں۔ آخری زمانے کے حالات سے کیا مراد؟ کہ آخری زمانے میں یہ چیز زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آ جائے گی، مگر کیا اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا؟ نہیں، اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، مگر آخری زمانے میں ایک تو تعداد بڑھ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ چیز زیادہ منظر عام پر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ تھا کیا معاملہ؟ دیکھیے، ایک ہے قرآن کی آیت جو یہود کے بارے میں آتی ہے، اہل کتاب کے بارے میں آتی ہے، کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ ہم ایمان لائیں گے مگر سلیکٹیو، ہمارا ایمان جو ہے وہ ہول نہیں ہوگا، پارشل ہوگا، سلیکٹیو ایمان ہوگا، سلیکٹیو کفر ہوگا۔ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعض چیزوں پر ایمان لے آئیں گے جو ہم کو سوٹ کرتی ہے، اور بعض چیزوں کو ہم انکار کر دیں گے جو ہم کو سوٹ نہیں کرتی۔ اب سیدھی سی بات ہے بھائی، آخری رسول ہے، اس پر اگر ایمان لے آئیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو کل تک پریسٹ ہے، فادر ہے، جس کا رتبہ یہ ہے کہ لوگ آ کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، اس کے قدموں میں ہدیے رکھتے ہیں، تو اب تو اس کو سب سے پہلے شاگرد بننا پڑے گا، اس کو تو اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ تازہ وحی نازل ہوئی ہے، تو اس تازہ وحی کو سیکھنے کے لیے میں زانوِ تلمس طے کروں تو یہ آسان نہیں ہے۔ یہ نفس اس کو اتنا پاک کر لینا کہ جہاں اپنے اسٹیٹس کی قربانی دینے کے لیے کوئی تیار ہو جائے، برادران عزیز جگرا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں صرف سیاستدانوں کی کرسی کے اندر بہت مزہ ہوتا ہے؟ ایسا نہیں، جس طرح سے وزیر کی کرسی میں بہت مزہ ہوتا ہے، سیاست کی کرسی میں بڑا مزہ ہوتا ہے، لیڈرشپ کی کرسی میں بڑا مزہ ہوتا ہے، ممبر میں بھی بڑا مزہ ہوتا ہے۔ اور اگر انسان اپنے نفس کو قابو نہ کرے تو یقین جانیے کہ شاید وہ کرسی اتنی خطرناک نہیں ہو سکتی جو ممبر کے اوپر اگر نااہل انسان آ جائے وہ جتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور اس کے نتائج ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر، واقعاً ایسا ہے کہ اگر کوئی صحیح شخص ہو تو وہ جتنا مفید ثابت ہو سکتا ہے شاید اس سے زیادہ کوئی دوسرا مفید نہ ہو، لیکن اگر ادر وے راؤنڈ تو 180 ڈگری کے اوپر، 360 کے اوپر وہ جتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے اتنا کوئی دوسرا نقصان دہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب آپ غور فرمائیے پیغمبر اکرم کیا فرمان رہے ہیں کہ یہ جو تم نے خواب دیکھا ہے یہ کیا ہے؟ کہ یہ آخری زمانے کے حالات ہیں، کہ اس میں ہونا کیا ہے؟ کہ معاملہ یہ ہے، ایک کپڑے کا تھان ہے کہ لوگ اس کو کاٹ کاٹ کے لے جا رہے ہیں، تو کپڑے کے تھان میں تو یہی ہوتا ہے، بازار آپ گئے، آپ نے کہا بھائی اتنا گز کپڑا چاہیے، اس نے کاٹ کر دے دیا۔ کہ یہ آخری زمانے کے حالات،
کہ آخری زمانے میں یہی ہوگا، دین کپڑے کا تھن بن جائے گا. جس طرح سے کپڑا سلوانے کے لیے ہر ایک اتنا کٹواتا ہے کہ جتنا اس کو سوٹ کرتا ہے، کہ اسی طریقے سے دین کے ساتھ ہوگا کہ دین کا جو حصہ اس کو سوٹ کرے گا وہ تو وہ لے جائے گا، مگر باقی وہ چھوڑ دے گا کہ اس سے زیادہ ہمیں وارہ نہیں کھاتا، اس سے زیادہ ہم اس کو تحمل نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. تو پھر اس کے بعد جو مثال دی کہ ایک مومن کا تعلق دین کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسا ایک کسٹمر کا کپڑے کے تھن کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ اس کا تعلق دین کے ساتھ ویسا ہونا چاہیے جیسا پانی کا کنٹینر کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پانی اس کی پراپرٹی ہے لکوڈ کی کہ اس کا اپنا کوئی شیپ نہیں ہے. اس کو اگر کسی کنٹینر کے اندر ڈالا جائے گا تو ویسا اس کا شیپ بن جائے گا، ویسی اس کی شکل بن جائے گی. اگر آپ اس کو گلاس میں ڈالیں تو وہ گلاس کی شیپ ایزیوم کر لے گا، اگر آپ اس کو آئس کیوبس کی ٹرے میں ڈالیں تو اس شکل کو وہ اختیار کر لے گا، آپ اسے پکانے کے برتن میں ڈالیں تو ویسی شکل اس کی بن جائے گی. کہ جس طریقے سے مایا لکوڈ پانی کا تعلق کنٹینر کے ساتھ ہوتا ہے، ویسا ہی تعلق ایک مومن کا دین کے ساتھ ہونا چاہیے. وہ دین کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں ڈھالتا، اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھالتا چلا جاتا. درود بھیجیے گا محمد وعلى. اب آپ دیکھیے برادران عزیز، یہ جو صبر کے مفہوم کو میں نے کل ایکسپلین کیا، ذرا اس مثال کے اوپر بھی اس کو دیکھیے کہ واقعی یہ منطبق ہوتا ہے کہ نہیں. آپ نے اگر گلاس کے اندر برف جما لیا ہے اور اب آپ چاہ یہ رہے ہیں کہ اس کو منتقل کریں کسی اور برتن میں، اٹ وونٹ بی این ایزی ٹاسک. یہ آسان تو نہیں ہوگا. وہ اس کے اندر برف بن کر جم چکا ہے، وہ اس کے اندر سخت ہو چکا ہے. تو اب اس کو ادھر لانا اور اس کے اندر منتقل کرنا یہ ایک واقعاً ٹاسک ہوگا. تو اس کے اندر کیا کریں کہ سب سے پہلے تو اسے اس منجمد ماحول سے باہر نکالو. وہ منجمد ہو چکا ہے، پہلے تو اس منجمد ماحول سے اس کو باہر نکالو. یہ اتنا فلیکسیبل تو ہو کہ اس پوزیشن میں آ سکے کہ اس کنٹینر سے اس کو باہر نکالا جائے تو یہ چوں چرا نہ کرے. اتنی فلیکسیبلٹی تو اس کے اندر آ جائے. جب اتنی فلیکسیبلٹی اس کے اندر آئے گی، یہ اس ماحول سے باہر آئے گا، کچھ حرارت اسے لگے گی، پھر اس کے بعد وہ پگھلنا شروع ہوگا. جب یہ پگھلنا شروع ہوگا تو پھر اس کو اس جگہ پر منتقل کیا جا سکتا ہے کہ جو اس کا واقعی مقام تھا. یہ وہ ٹرانسفارمیشن ہے کہ جو اسلام چاہتا ہے. وہ جو منجمد ہو چکا ہے وہ اسلام کی نظر میں کفر ہے. وہ جس کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی ہو کہ وہ حق کو پہچان کر حق کو اختیار کر سکے، یہ وہ ٹارگٹ مارکیٹ ہے جس کو اسلام ایڈریس کرنا چاہتا ہے. درود بھیجیے گا محمد وعلى. تو ابتدا میں یہ مشکل ہوگا. اگر ونس آپ ٹرانسفارم کر دیں اس کو، پھر وہ اس کو انجوائے کرنے لگے گا، پھر وہ اس کو پوری طریقے سے اون کرنے لگے گا، پھر وہ اس کو مشکل نہیں لگے گا. جو میں نے کل مولا کا جملہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ وہ چیزیں کہ جن کو اہل دنیا نے بہت مشکل سمجھ رکھا ہے، یہ ان کے لیے بہت ایزی ہو چکا ہے، ان کے لیے بہت آسان ہو چکا ہے. عام انسانوں کے لیے فجر کی نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، اور ان کے لیے نماز شب چھوڑنا بہت مشکل ہے. عام لوگوں کے لیے ماہ رمضان کے روزے رکھنا بہت مشکل ہے، اور ان کے لیے رجب کے روزے چھوڑنا بہت مشکل ہے. عام لوگوں کے لیے خمس اور زکوٰۃ نکالنا بہت مشکل ہے، اور ان کے لیے کوئی ایسا دن گزر جائے کہ جب انہوں نے مستحب صدقہ نہ نکالا ہو، یہ ان کے لیے بہت مشکل ہے. وہ کسی فریادی کی فریاد کو سن کر تحمل نہیں کر سکتے، ان کا دل اتنا نرم ہو چکا ہے. تو جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اب انہیں ان اعمال کے انجام دینے میں کوئی زحمت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ بہت خوش دلی کے ساتھ ان کاموں کو انجام دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. درود بھیجیے محمد وعلى. دیکھیے برادران عزیز، اب یہ موقع ہے کہ ہم اس آیت کو تھوڑا سا مزید انفولڈ کریں اور تھوڑا سا اس کو دیکھیں. یہ واقعہ کون سا ہے کہ جس کے ضمن میں یہ آیت آئی؟ آیت پھر آپ کے ذہن میں رہے کہ کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ، کہ ہوتا ہے ایسا کہ چھوٹا گروہ ہوتا ہے اور وہ بڑے گروہ کے اوپر غالب آ جاتا ہے باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. واللہ مع الصابرین.
اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اتنا ہم کو سمجھ میں آیا کہ جس گروہ کی بات ہو رہی ہے وہ چھوٹا گروہ ہے، عدد کے اعتبار سے وہ ایک قلیل جماعت ہے۔ قرآن مجید آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ پروردگار عالم نے صرف نمبر گیم کو کبھی امپورٹنس نہیں دی۔ یقین جانیے برادران عزیز، میں مبالغہ نہیں کر رہا، آپ چیک کر لیں، قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے سے ہیں۔ اگر آپ عدد کے اعتبار سے دیکھیں تو جو کفران نعمت کرنے والے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیں گے پروردگار فرماتا ہے لا یستوی الخبیث والطیب، پاک اور نجس برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، چاہے تمہیں نجس کی کثرت کتنا ہی حیرت میں ڈال دے۔ یعنی اگر آپ صرف اور صرف نمبر گیم کی بات کرتے ہیں، قرآن مجید کے نزدیک وہ میٹر نہیں کرتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ میں ڈال رہا تھا تو نمبر کہاں پر زیادہ تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون اقدام کر رہا تھا تو عدد کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام نمبر گیم میں تو ہار گئے۔ اگر وہاں پر آپ ریفرنڈم کرا لیں تو فرعون کا ڈنڈا چلے گا، اور جو قبطی ہیں ویسے ہی شاید وہ میجورٹی کے اندر، وہاں پہ جو ایجپشنز تھے، جو لوکلز، وہ تو میجورٹی کے اندر تھے، تو یہ کہاں اسٹینڈ کر پائیں گے؟ تو کیا واقعاً حق اور حقانیت کو اس طرح سے میجر کیا جاتا ہے کہ اگر ووٹ زیادہ پڑ گئے تو اس کا مطلب یہ حق اس طرف ہے، اور اگر ووٹ کم پڑ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حق اس طرف نہیں ہے؟ کیا یہ معیار ہے؟ یقین جانیے برادران عزیز، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ معیار ہو نا، آج اس گلوب کے اوپر تقریباً 7 ارب کی آبادی ہے، یعنی مولا کائنات کو تو آپ چھوڑ دیجئے کہ کتنے ماننے والے ہیں، یہ مجھے بتائیے پیغمبر اکرم کے ماننے والے کتنے ہیں؟ اگر ووٹوں سے فیصلہ ہونا ہو تو پیغمبر اکرم کی رسالت جو ہے وہ بھی ناک آؤٹ ہو جائے گی معاذ اللہ۔ تو کیا ووٹ معیار ہے؟ جو حقیقتیں ہیں اور ثابت شدہ حقیقتیں ہیں، ان کو لوگوں کی رائے کے پیمانے پر پرکھنا حماقت ہے۔ سورج طلوع ہو چکا ہے، چاہے سارے افراد کہیں کہ نہیں طلوع ہوا، تو کیا سورج کا سن رائز جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس لیے کہ لوگ منع کر رہے ہیں؟ یہ کیا نان سینس ہے؟ جو ثابت شدہ حقیقتیں درست ہے، اگر وہ نہیں ماننا چاہتے نہ مانیں، آپ ان کے سامنے دلیل دے سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، وہ نہ ماننا چاہیں تو ٹھیک ہے، یہ ان کا رائٹ ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ گن پوائنٹ کے اوپر آپ کسی کو بھی نہ مومن بنا سکتے ہیں، خدا کی توحید کو بھی آپ اس سے نہیں منوا سکتے، اور یہ آپ کا جاب بھی نہیں ہے۔ رسول کا جاب کیا ہے؟ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کی ذمہ داری پیغام کو صاف صاف پہنچانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے جو ذمہ داری رسول کی نہیں ہے وہ کسی عام مبلغ کی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ محمدی اسلام اور طالبانی اسلام کے درمیان فرق تو محسوس کریں۔ وہاں پر یہ ہے کہ بس مارو پیٹو اور کسی طریقے سے ان کو ظاہری اعتبار سے مسلمان بنا لو، یہ اسلام پیغمبر کا اسلام نہیں ہے۔ قرآن مجید جو بات کرتا ہے وہ بہت واضح ہے، من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، ہم بیان کریں گے پھر تمہاری مرضی ہے، مومن بننا ہے مومن بنو، کافر بننا ہے کافر بنو، تم قبول کرتے ہو بسم اللہ، تم انکار کرتے ہو تمہاری مرضی، بھگتو گے، یو ول ہیو ٹو فیس دا کانسیکوینسز مائی ڈیئر۔ وہ قیامت کے معاملے اور دنیا کے اندر انسان ان برکتوں سے محروم ہو جائے گا، یہ بالکل درست ہے، مگر اب ایک انسان کیا کرے؟ وہ اس دنیا کے اندر رہنا چاہتا ہے، وہ رہے، اپنے ایمان کے ساتھ رہے، اپنے اس بلیف سسٹم کو فالو کرے، ان کو پریکٹس کرے، وہ سب کچھ کرے۔ ایک وہ منزل آتی ہے کہ جہاں پر اس کو اس طرح سے دیوار سے لگا دیا جاتا ہے کہ موقع آ جاتا ہے کہ ہی ہیز ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف، اس کے لیے وہ تلوار لے کر میدان میں آ جاتا ہے۔ یہ ہے وہ جہاد کا فلسفہ اور تصور کہ جو قرآن دیتا ہے اور جو اسلام دیتا ہے۔ جب قرآن مجید کے اندر آپ اس آیت کو تلاش کریں گے نا کہ جس کے اندر جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی، تو وہ پہلی آیت کہ جس کے اندر اس موضوع کو ڈسکس کیا گیا ہے وہ کون سی ہے؟ وہ سورہ حج کی ہے، جس میں پروردگار عالم نے پرمٹ کیا ہے۔ آپ الفاظ پر تو غور کریں کہ اوزنا للذین یقاتلون، اجازت دی جاتی ہے ان کو کہ جن کے ساتھ قتال کیا جا رہا ہے، یہ قتال نہیں کرنا چاہتے، ان کے ساتھ قتال کیا جا رہا ہے تو ان کو اجازت دی جاتی ہے۔ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، پیسو وائس اینڈ دین پیسو وائس، یقاتلون ان کے ساتھ قتال کیا جا رہا ہے۔
بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ان پر ظلم کیا گیا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ یقیناً ان کی نصرت کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ امتحان لینا مقصود ہے، ورنہ تو اشارہ قدرت ہو کن فیکون تو کون باقی رہے گا، مگر یہ دنیا دار امتحان ہے، دار ابتلاء ہے، تو یہ ہوگا۔ یہ جو آیت ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ بدر کی جنگ سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اب آئیے اس آیت کی طرف۔ یہ ظاہر ہے کہ اسلام کے اعلان کے بعد کی سچویشن کو نہیں بتا رہی، یہ ہے وہ سچویشن جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بھی بہت بعد بنی اسرائیل کو پیش آئی۔ اب آپ کے ذہن میں یقیناً وہ تمام تر چیزیں تو ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، مصر میں جاتے ہیں، فرعون سے مقابلہ ہوتا ہے، مصر کے اندر بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام بچ گئے، پروردگار نے ایک اہتمام کیا۔ وہ تابوت کے جس کے اندر مادر موسیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو رکھا، دریا کی موجوں کے حوالے کیا، وہ دریا اسے ساحل تک لے گیا، وہاں پر فرعون نے اٹھا لیا، جناب آسیہ نے انہیں لے لیا اور اس کے بعد ان کی پرورش شروع کی۔ پلٹا دیا پروردگار نے دودھ پلانے کے لیے مادر موسیٰ کی جانب، کہ کسی اور دایا کے دودھ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول نہیں کیا۔ سورہ قصص 28واں سورہ ہے جہاں پر پروردگار عالم نے کافی اس کے ڈیٹیلز بیان کی ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مصر سے نکلتے ہیں، مدین کی طرف جاتے ہیں، شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہے، ان سے ان کی شادی ہوتی ہے، اینڈ دین دے ٹرن بیک، مصر کی طرف آتے ہیں۔ کوہ طور پر پروردگار عالم انہیں تکلم کا شرف عطا کرتا ہے، اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام ایک ٹاسک کے ساتھ، جناب ہارون علیہ السلام ان کے ساتھی ہیں، اور اب وہ جاتے ہیں فرعون کے دربار میں، فرعون کے پاس۔ وہ سارے واقعات ہو گئے، فرعون غرق ہو گیا، اس نے ریزسٹ کیا، ایروگنس کا مظاہرہ کیا۔ اے ٹائم کیم کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی وحی کی گئی کہ اے موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر چلو۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے۔ آخری شخص بنی اسرائیل کا سمندر سے باہر نکلا، آخری شخص فرعون والوں کا سمندر میں داخل ہوا۔ وہ موجیں جو دائیں بائیں دیوار کی طرح کھڑی ہوئی تھیں وہ آپس میں مل گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فرعون اور فرعون کا سارا لشکر ڈوب گیا۔ مگر اب اتنے معجزات کو دیکھنے کے بعد بنی اسرائیل کیا کر رہے ہیں؟ بنی اسرائیل اپنی اسی روایتی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ سامری ان کو گمراہ کرتا ہے، وہ بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ داخل ہو جاؤ، تو وہ داخل ہونے سے انکار کر دیتے ہیں کہ پروردگار تمہاری مدد کرے گا۔ وہ کہتے ہیں تم اور تمہارا خدا جاؤ، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ وہ عمالقہ، وہ قوم، وہ اتنی سخت ہے، اتنی زیادہ غیظ و غضب والی ہے، وی آر ناٹ ان پوزیشن ٹو فائٹ دیم۔ نبی کہہ رہا ہے کہ یہ موقع ہے کہ تم جاؤ اور اپنا حق حاصل کرو، دے ریفیوزڈ۔ موقع ہے، اس کی تشخیص کس نے دی؟ نبی نے دی۔ انکار کس نے کیا؟ ان لوگوں نے کیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یتیہون فی الارض، کہ وہیں پر وہ زمین کے اندر پھرتے رہے۔ پروردگار عالم نے اس زمین کو ان کے اوپر حرام کر دیا۔ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے برادران عزیز، کہ ایک منزل بہت قریب آ جاتی ہے مگر لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے وہ منزل دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ جو قرآن مجید نے سمجھایا ہے نا، اس کے بعد شکوہ نہ کیا جائے کہ امام کا ظہور کیوں نہیں ہوتا۔ وہ منزل جب قریب بھی آنے لگتی ہے تو اس کے بعد حرکتیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ نہیں، واقعاً امام کو ظہور کرنا نہیں چاہیے، ابھی بھی وقت بہت زیادہ دور ہے۔ میں اس کی طرف بھی بہت زیادہ نہیں جانا چاہتا۔ واپس آئیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، جناب ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو چکا، زمانہ آگے بڑھتا ہے۔ جالوت ایک بادشاہ ہے کہ جسے پروردگار نے بنی اسرائیل کے اوپر مسلط کر دیا، مار کے اس نے باہر نکالا۔ زمانہ بہت آگے بڑھ چکا، بہت سے تلخ شیریں واقعات درمیان میں ہو گئے، انبیاء آتے رہے، یہاں تک کہ یہ افراد اپنی حرکتوں کی وجہ سے وہ سارا پرسیکیوشن اس کو وہ فیس کر رہے تھے، ان کو نکال دیا گیا تھا اس جگہ سے کہ جہاں پر یہ لوگ سیٹل تھے۔ اور پھر اب یہ آئے نبی کے پاس، نبی موجود ہے مگر نبی کے ہوتے ہوئے بھی کیا یہ غالب آ گئے؟ نہیں آئے۔ اس کے بعد بھی یہ لوگ مار کھاتے رہے۔ جو ان سے کہا جا رہا ہے کیا وہ اس کو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں یا صرف نعرہ لگانے کے لیے تیار ہیں؟ صرف اگر نعرے لگانے سے کام ہو جاتا
تو برادران عزیز پھر بنی اسرائیل کو اتنا خوار نہیں ہونا چاہیے تھا، نبی تو ان کے درمیان موجود ہے۔ اب وہ زمانہ جس کے اندر نبی کا نام بھی بعض مفسرین نے لکھا شموئیل، بعض نے کہا اسموئیل، وہ جو بھی نام، مگر یہ وہ نبی ہیں کہ جن کے پاس بنی اسرائیل بھائی آئے ود اے ریکویسٹ، اور یہ واقعہ ہمارے بہت سارے عقائد کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے، جس کے درمیان میں وہ آیت موجود ہے کہ جس کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا تھا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الملأ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے معززین، ملا کس کو کہتے ہیں؟ ملا کہتے ہیں پر، معززین ایلیٹ کلاس، یعنی وہ اس خواری کے اندر بھی کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اشراف میں شمار ہوتے ہیں، کہ جو بڑے نمایاں ہوتے ہیں، جو بڑے سوسائٹی کے اندر معززین میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ من بنی اسرائیل، ان کا تعلق تھا بنی اسرائیل سے۔ من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد، موسیٰ کا انتقال ہو چکا۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، کس سے کہا؟ لنبیین، نبی سے کہا، لہم، وہ نبی جو ان کے لیے تھا، ابعث لنا ملکن، ہمارے لیے ایک بادشاہ کو مقرر کر دیں۔ ملکن یعنی سربراہ، ملک بادشاہ، ہمارا ایک لیڈر آپ مقرر کر دیں۔ نقاتل فی سبیل اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کرنا چاہتے ہیں، وہ قتال جو ہم پر ڈیو ہے اور ہم نے اب تک اس کے اندر پہلو تہی کی ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ کفارہ ادا کریں۔ نقاتل فی سبیل اللہ۔ اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز، یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے، ابعث، ہمارے لیے مبعوث کر دیجیے۔ یہ لفظ کیا ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں ہو، یہ لفظ استعمال ہوا ہے نبیوں کے لیے۔ بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ہے کہ جس نے رسول کو مبعوث کیا امیین کے درمیان۔ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا واقعاً نبیوں کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی لفظ بعثت کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ یہ آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ عہدہ اگر پروردگار کی طرف سے ہے تو نبوت اور رسالت سے ہٹ کر بھی ہو اس کو مبعوث کہا جائے گا، اس کو بعثت سے تعبیر کیا جائے گا۔ ابعث، ہمارے لیے مبعوث کرا دیجئے ایک ملک، ایک ہمارا سربراہ، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ نبی موجود ہے، اس کے پاس آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تمہیں قتال کرنا ہے، ایک خود سے کوئی سربراہ بناؤ اور اس کی سربراہی میں جا کر قتال شروع کر دو۔ یہ جملہ ان کو بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے بدماش ہونے کے باوجود اتنی تمیز تو ان کو بھی ہے کہ بنانے کا حق ان کو نہیں ہے، ان کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ یہ بنائے۔ ابعث لنا ملکن، آپ ہمارے لیے ایک ملک، ایک سربراہ، ایک لیڈر آپ بنا دیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں۔ قالا، تو نبی نے کیا کہا؟ هل عصیتم ان کتب علیکم القتال ان لا تقاتلوا، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں اگر تمہارے لیے کسی کو مقرر کر دوں تو تم پھر بعد میں پہلو تہی کرو اور قتال سے انکار کر دو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ قتال کا موقع نہیں ہے، وہ تو ڈیو ہے، اوور ڈیو ہے، یہ کفارہ تمہارے ذمے پر ہے، مگر ایسا نہ ہو کہ ایک دفعہ ایک شخص کو تمہارے اوپر مقرر کر دیا جائے اور پھر تم اس کی سربراہی میں قتال کرنے سے انکار کر دو، تمہارا جاب ڈسکرپشن واضح ہو جائے اور پھر تم اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہ کرو۔ قالو، وہ کہنے لگے، وما لنا، ہمیں کیا ہو گیا کہ ان لا نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کریں گے؟ تو باتیں تو ہمیشہ بڑی بڑی ہیں۔ وما لنا ان لا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کریں گے؟ وقد اخرجنا من دیارنا، جبکہ ہم کو نکال دیا گیا ہے ہمارے گھروں سے، یعنی ہم مظلوم ہیں، ہم پر ظلم کیا گیا ہے، ہمیں نکال دیا گیا ہے، ہم نے کچھ غلط نہیں کیا، ہمیں نکال دیا گیا ہے۔ وَأَبْنَائِنَا، اور ہمیں اپنے بچوں سے دور کر دیا گیا۔ اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح سے جالوت نے ان کے اوپر مظالم ڈھائے تھے کہ بے گھر بھی کر دیا تھا، فیملیز کو توڑ بھی دیا تھا۔ اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال،
پروردگار فرماتا ہے کہ جب ان کے اوپر قتال کو واجب کر دیا گیا تولوا الا قلیلا منہم، تو سب نے منہ پھرا لیا، بس ایک چھوٹی سی جماعت باقی رہ گئی، باقی سب نے منہ پھرا لیا، تولوا منہ پھرا لیا۔ یہ کہاں پر ہوا یہ آگے آئے گا، مگر یہاں پر پروردگار نے نتیجہ پہلے سے بیان کر دیا کہ اس سربراہ کو مقرر بھی کیا گیا، وہ آگے لے کر ان کو چلا، اکثریت نے منہ پھیر لیا۔ اب آپ صرف اکثریت کی بنیاد کے اوپر اگر فیصلہ کرنے لگیں تو برادران عزیز اکثریت تو بھاگنے والوں کی ہے۔ آپ غور فرمائیے پروردگار کیا فرما رہا ہے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ غور کیجئے گا، واللہ علیم بالظالمین۔ میں اپنے نوجوان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان آیتوں کے اوپر بہت توجہ کریں، ان کے لیے بہت زیادہ فوڈ فار تھاٹ ہے۔ اس آیت کے اندر پروردگار عالم نے کہا جب ان کے لیے مقرر کر دیا گیا، قتال کو ان کے اوپر واجب کر دیا گیا، تو کیا ہوا؟ اکثریت نے منہ پھیر لیا، ایک چھوٹی سی جماعت رہ گئی۔ اس اکثریت کو خدا نے کس نام سے یاد کیا؟ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ یعنی یہ جو بھاگ جانے والے تھے، منہ پھیرنے والے تھے، وہ خدا کی نظر میں کیا ہیں؟ ظالم ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیے یہ ہے قرآن فہمی کے لیے ایک فوڈ فار تھاٹ۔ آپ غور کیجئے، ایک طرف پروردگار عالم نے عنوان قائم کیا کہ جو میدان میں نہ ڈٹ کر مقابلہ کرے بھاگ جائے، وہ کون ہے؟ ظالم ہے۔ ایک قاعدہ ہمیں مل گیا۔ اب آئیے اس آیت کی طرف۔ پروردگار عالم نے کہا اے ابراہیم ہم تم کو انسانوں کے لیے امام بناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن ذریتی، اے پروردگار یہ عہدہ امامت میری نسل میں جائے گا؟ پروردگار عالم نے اصول دیا، لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ جو میرا ہے یہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، کسی ظالم کو نہیں ملے گا، ظالم کو نہیں ملے گا۔ اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے، اور ظالم کون ہے؟ اس کا اہم ترین مصداق یہ ہے کہ جو میدان سے بھاگ گیا وہ نگاہ قدرت میں ظالم ہے۔ تو اب اتنا تو ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ سیرت رسول میں کسی غزوے میں کوئی بھاگنے والا ہو وہ سب سے پہلے ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے منصب امامت کے لیے۔ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ملک نہیں ہو سکتا، خلیفہ نہیں ہو سکتا، امام نہیں ہو سکتا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو سربراہ قرار دیا۔ اب آپ غور فرمائیے، لفظ کتنے نپے تلے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ اتنی ان کی شرافت تھی کہ بھئی ہم نہیں بنا رہے، ہم اجماع نہیں کر رہے، آپ بنا دیجئے۔ نبی نے کیا کہا؟ ان کا جملہ یہ تھا ابعث، آپ بنا دیجئے، ابعث لنا ملکن، ہم اللہ کی راہ میں قتال کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا یا نہیں کیا، آپ بنا دیجئے، ہم نہیں بنائیں گے۔ اور نبی کیا کہہ رہا ہے کہ میں بنا رہا ہوں؟ نبی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بنا رہا ہوں، نبی نے یہ کہا قال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکن، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو سربراہ قرار دیا ہے۔ یعنی نبی نے کیا سمجھایا کہ تم نے مجھ سے تقاضا کیا تھا کہ میں بنا دوں، میرا بھی حق نہیں ہے کہ میں کسی کو بناؤں، بنانے کا حق خدا کا ہے، میں تو صرف اعلان کر سکتا ہوں۔ اللہ نے طالوت کو بنایا ہے۔ اب دیکھیے برادران عزیز، جب اللہ بناتا ہے نا تو لفظ اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ آدم کو بنایا تو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنا رہا ہوں زمین میں خلیفہ، میں بنا رہا ہوں۔ ابراہیم کو امام بنایا، الفاظ کیا ہیں؟ بڑے نپے تلے، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تم کو انسانوں کے لیے امام ہم بنا رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے کیا اعلان کیا؟ ثقلین والی حدیث کے اندر، جس کو حدیث ثقلین کہا جاتا ہے، پیغمبر کیا اعلان کر رہے ہیں؟ انی جاعل فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں بنا کر جا رہا ہوں، بنا کر نہیں جا رہا۔ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بنانے کا حق میرا بھی نہیں، بنایا اس نے ہے، میں تو صرف اعلان کر رہا ہوں۔ نہ خدا کی کتاب کو میں نے بنایا، نہ معلم کتاب کو میں نے بنایا۔
کتاب کو بھی اس نے بنایا، معلم کتاب کو بھی اس نے بنایا. میں تو کتاب کو بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں اور کتاب کے ساتھ اطرت کو بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ بھی بتا کر جا رہا ہوں کہ ان کے درمیان جدائی نہیں ہو سکتی. اب تم اپنے درمیان فیصلہ کرو کہ جس کو چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ اور ہے، جن میں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ اور ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. قال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو ملک، سربراہ، بادشاہ قرار دیا ہے. تو کیا انہوں نے آسانی کے ساتھ مان لیا؟ ان کا تبصرہ کیا ہے، ان کا اعتراض کیا ہے؟ قالو، وہ کہنے لگے ان یکون لہ الملک، اسے بادشاہت کیسے مل سکتی ہے، علینا، ہم پر، اسے ہم پر بادشاہت کیسے مل سکتی ہے، اسے سربراہ کیسے بنایا جا سکتا ہے. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہمیں بنایا جائے. آپ خدا سے دعا مانگ رہے تھے یا خدا کو ڈکٹیٹ کر رہے تھے؟ آپ نبی کو کوئی ڈکٹیشن دے رہے تھے کہ اگرچہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بنا دیجئے مگر ہمیں معلوم ہے کہ بننا تو ہم ہی کو ہے. یہ خدا کی مرضی کے آگے سرنڈر کیا جا رہا ہے یا خدا کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے؟ آپ غور فرمائیے. نحنو، ہم، احق بالملک منہ، ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں. اور دلیل کیا ہے؟ آپ کیسے زیادہ حقدار ہیں سنیے. ولم یؤت سعۃ من المال، طالوت کے پاس تو مال نہیں ہے. تو آپ کے نزدیک معیار کیا ہوا کسی کے بادشاہ بننے کا؟ مال ہونا چاہیے. کیا پروردگار نے اس منطق کو قبول کیا ہے؟ قطعاً قبول نہیں کیا. دیکھیے برادران عزیز، خود پیغمبر اکرم کے بارے میں بھی کفار اور مشرکین کا یہ جملہ ریکارڈ پر ہے قرآن مجید کے اندر کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ اگر اللہ کو نازل کرنا تھا یہ قرآن تو مکہ اور طائف کے کسی مرد عظیم پر نازل کرتا. تو یہ نبی عظیم نہیں ہے؟ اگر نہیں عظیم نہیں ہے. کیوں عظیم نہیں ہے؟ کہ پیسہ نہیں ہے اس کے پاس. یہ آخری رسول کا مالی اعتبار سے تنگ دست ہے. اگر خدا کو کسی کو رسول بنانا تھا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کسی مرد عظیم پر جس کا تعلق یا مکہ سے ہوتا یا طائف سے ہوتا. تفسیر میں آیا قریتین سے مراد مکہ اور طائف. کہ ان کا کوئی مرد عظیم ہوتا، کہ یہ جو ہمارا نبی ہے یہ عظیم نہیں ہے؟ کہا نہیں عظیم نہیں ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کیا وہ صادق نہیں مانتے تھے؟ وہ صادق مانتے تھے. کیا امین نہیں مانتے تھے؟ امین بھی مانتے تھے. وہ کہتے تھے صادق بھی ہے، امین بھی ہے، عظیم نہیں ہے. صادق ہونے کا عظیم ہونے سے کیا ربط ہے؟ امین ہونے کا عظیم ہونے سے کیا ربط ہے؟ تو پھر آپ کے نزدیک عظمت کیا ہے؟ یہی کہ کوئی چودھری ہوتا، کوئی وڈیرا ہوتا، بارز معذرت کوئی جاگیردار ہوتا، کوئی پیسے والا ہوتا، کوئی لشکر ہوتا، کوئی عسکر ہوتا، وسیع دسترخوان ہو، کوئی بہت بڑا ولا ہو، کچھ ایسا ہو تو ہم عظیم مانیں گے. یہ ہے ان کا معیار عظمت. علامہ سید علی نقی صاحب بہت پیاری بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پروردگار ٹٹ فور ٹیٹ نہیں کرتا. کہ انہوں نے کہا کہ عظیم پر کیوں نازل نہیں ہوا، تو پروردگار کہے کہ عظیم ہی پر تو نازل کیا ہے. نہیں، یہ نہیں. پروردگار عالم نے اس معیار کو سمجھایا کہ کس وجہ سے عظیم ہم اس کو مانتے ہیں. تمہارے نزدیک معیار عظمت کچھ اور ہے، ہم تم کو بتاتے ہیں کہ ہمارے نزدیک معیار عظمت کیا ہے. انک لعلی خلق عظیم. اے حبیب آپ عظیم ہیں، مگر آپ کی عظمت آپ کے اخلاق کی وجہ سے ہے. جس صداقت اور جس امانت کو یہ قبول کر کے عظمت کا انکار کر رہے ہیں، اسی اخلاق عظیم کی بنیاد پر ہم آپ کو مرد عظیم مانتے ہیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو مال نہیں ہے طالوت کے پاس. ہم کیسے اس کو اپنا بادشاہ مان لیں؟ ہمارے پاس مال ہے، اس لیے ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ دین کا کام مال کے بغیر ہو سکتا ہے. مال کے بغیر دین کا کام بھی نہیں ہو سکتا. اگر خدیجہ کی دولت نہ ہوتی تو دین اتنا تیزی کے ساتھ آگے نہ بڑھ پاتا. مگر وہ جناب خدیجہ کی طرف سے کنٹریبیوشن ہوگا، اس کی بنیاد پر کوئی عہدہ ملے گا. ایک ہے اس کی بنیاد پر عہدہ ملے،
اور ایک ہے اس کنٹریبیوشن کی وجہ سے کام آگے بڑھے. ان دو چیزوں کے درمیان فرق ہے, ان دو چیزوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے. بہرحال اس پر غور کیجئے گا. اب آپ دیکھیے برادران عزیز, پروردگار فرماتا ہے تم نے کیا معیار مانا؟ لم یؤتا سعۃ من المال, طالوت کے پاس مال نہیں ہے. ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم کس بنیاد کے اوپر کسی کو صاحب منصب بناتے ہیں. پروردگار فرماتا ہے قال ان اللہ اصطفاہ, نبی نے کہا اللہ نے اسے چن لیا. ان اللہ اصطفاہ علیکم, پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اسے چن لیا. جب اللہ نے اسے چن لیا تو تم کون؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اسے چن لیا. دیکھیے برادران عزیز, یہ چن لیا استفا, یہ استفا آپ کو یہ لفظ ملے گا کہاں پر؟ جہاں پروردگار عالم نے کہا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً, اللہ نے چن لیا آدم کو, نوح کو, ان دونوں کو چن لیا. پھر اس کے بعد وآل ابراہیم, ایک سلسلہ ہے کہ جس کو چن لیا. وہاں پر صرف ابراہیم نہیں کہا, وآل ابراہیم, ابراہیم کی پوری آل کو چن لیا, ان میں ہے منتخب افراد. وآل عمران, اور آل عمران کو چن لیا. اب اتنا تو سب کو یاد رہے گا کہ جہاں استفاء ہو تو جس کا استفاء ہوتا ہے اس کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے. اجتبا, جہاں اجتبا ہو, جس کا اجتبا ہو اس کو مجتبا کہا جاتا ہے. ارتضا, جہاں جس کا ارتضا ہو اس کو مرتضیٰ کہا جاتا ہے. تو مصطفیٰ بھی خدا بنائے گا, مجتبا بھی خدا بنائے گا, مرتضیٰ بھی خدا بنائے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. قال, پہلی بات یہ کہ ان اللہ اصطفیٰ علیکم, اللہ نے اس کو چنا ہے تم پر. ہو آر یو, عہدہ خدا کا. خدا جسے چن لے اسے اس عہدے کا حقدار بنا دیتا ہے. تم کون ہو؟ دوسری بات, اب سنو کہ وہ کوالٹیز کیا ہیں کہ جو اس کے اندر موجود ہیں اور جس پر خدا کی نظر ہے. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ, اللہ نے اسے زیادہ عطا کیا ہے, اسے وسیع ذخیرہ عطا کیا ہے. کس چیز کا؟ علم کے اعتبار سے بھی یہ تم پر غالب ہے اور جسم کے اعتبار سے بھی یہ تم پر غالب ہے. تم اس کے مقابلے میں جاہل بھی ہو, تم اس کے مقابلے میں ٹھہر بھی نہیں سکتے. تم دیکھ لو, نہ یہ میدان سے کبھی فرار اختیار کرے گا اور نہ ہی کبھی کسی سوال کے مقابلے میں کہے گا مجھے نہیں آتا. وہ ایسا ہو طالوت تو طالوت خدا کا منتخب ہے, اور اگر ایسا ہو علی مرتضیٰ تو وہ خدا کا منتخب ہے کہ جو منبر سے کہے کہ سلونی قبل ان تفقدونی, مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ. وہ جو علمی اعتبار سے کسی ایک کو بھی آپ دکھا سکتے ہیں جو امیر المومنین کے مقابلے پر. میں برادران عزیز کوئی غیر محتاط جملہ نہیں کہنا, میں کسی کو ہرٹ بھی نہیں کرنا چاہتا, اگر انصاف تو کریں. یہ قرآن مجید کی آیتیں جو معیار دے رہی ہیں, بحث طالوت کی ہے مگر خدا نے معیار دیا ہے. ایک حوالہ دیا ہے اللہ نے اسے چن لیا, دوسرا حوالہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم, جسمانی طاقت کے اعتبار سے دیکھو, صحت کے اعتبار سے دیکھو, اسے اللہ نے تم پر فوقیت عطا کی ہے. علم کے اعتبار سے دیکھو, تم جاہل ہو وہ صاحب علم ہے, تم بزدل ہو وہ بہادر شجاع, تم میدان سے بھاگ جانے والے وہ میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا, تم وہ کہ تلوار ہوتے ہوئے بھی مقابلہ نہیں کر پاتے, یہ وہ ہے کہ تلوار ٹوٹ جائے تب بھی میدان سے جاتا نہیں ہے, ذوالفقار نازل ہوتی ہے. زادہ بسطۃ فی العلم والجسم, اللہ نے اسے ترجیح دی ہے علم کے اعتبار سے بھی اور جسم کے اعتبار سے بھی. اور پھر اس کے بعد واپس اسی استفاء کو دوسرے انداز سے سمجھایا کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, اللہ جس کو چاہے گا اپنا ملک عطا کرے گا. تم کون ہو؟ واللہ واسع علیم, اور اللہ وسعت والا ہے اور اللہ علم والا ہے. اب برادران عزیز بحث آگے بڑھتی ہے. دیکھیے برادران عزیز غور کیجئے گا, پروردگار نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ ہے جس کو اللہ نے ملک عطا کیا, پریکٹیکلی بھی ہے اس کے پاس. بہت توجہ کیجئے گا, طالوت پریکٹیکلی اس وقت بادشاہ ہے, ابھی تو وہ مقابلہ کرے گا, ابھی تو جالوت تخت پر بیٹھا ہوا ہے, مگر تخت پر جالوت بیٹھا ہوا ہے, پروردگار کہتا ہے ملک ہم نے طالوت کو عطا کیا ہے. یعنی پروردگار نے سمجھا دیا کہ فرعون کے تخت پر بیٹھنے سے یہ مت سمجھنا کہ خدا نے اس کو ملک عطا کیا.
وہ قابض ہے، وہ غاصب ہے. نمرود اگر تخت پر نظر آئے، ابراہیم سامنے اسیر ہیں، مگر ابراہیم کو اسیر دیکھ کر کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ پروردگار نے نمرود کو ملک عطا کیا ہے. ملک خدا نے ابراہیم ہی کو عطا کیا ہے. نمرود غاصب ہے، غاصب کا غصب کرنا اسے حقدار نہیں بناتا. موسیٰ کا وہاں پر اسیر ہو کر آ جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ فرعون جو ہے وہ حق پر ہے. فرعون غاصب ہے، حق موسیٰ ہی کا ہے. موسیٰ ہی کو اللہ نے ملک عطا کیا ہے. یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے اس پالیسی کو سمجھنے کے لیے کہ جہاں یزید نے طنز کیا تھا. یزید نے ایک طرف یہ جملہ کہا، کیا جملہ تھا اس کا؟ یزید کا جملہ تھا کہ لعبت ہاشم بالملک، کہ یہ سارا کا سارا ڈھونگ تھا. کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی قرآن کی آیت نہیں آئی، کوئی فرشتہ نہیں آیا. ولا خبر جاء ولا وحی نزل، کچھ نہیں آیا. لعبت ہاشم بالملک لیت اشیاخی ببدر شہدوا، کاش میرے بدر کے بزرگ زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے کیسے ان کا انتقام لیا. وہ مجھے دعائیں دیتے کہ یزید تیرے ہاتھ کبھی شل نہ ہو، تو نے ہمیں خوش کر دیا. لا حلوا واستحلوا فرحا، وہ مجھے دعائیں دیتے. ایک طرف اس نے قرآن کا انکار کر دیا علی الاطلاق، اور پھر اس کے بعد سامنے جو اسیر تھے ان کو مخاطب کر کے کہا قرآن میں خدا یہ کہتا ہے نا، ارے تو نے تو قرآن کا انکار کر دیا تھا، یہ قرآن کی آیت سے استدلال کا مطلب کیا ہے؟ وہ استدلال کتنا ہی فالٹی کیوں نہ ہو، مگر اس استدلال کا مطلب کیا ہے؟ یزید قرآن کی آیت سے استدلال نہیں کر رہا ہے، طنز کر رہا ہے. وہ کہتا ہے اسی قرآن کے اندر، جس کو میں تو مانتا بھی نہیں ہوں مگر تم اس کے وارث بنتے ہو نا، کیا اسی قرآن میں نہیں ہے؟ تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء قل اللہم مالک الملک. کہہ دیجئے کہ اللہ ملک تو تیرا ہی ہے، جس کو تو چاہے ملک عطا کرے، جس سے تو چاہے ملک چھین لے. تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، سارا خیر تیرے ہاتھ میں. یزید نے کتنا بڑا طنز کیا کہ ذرا دیکھ لو ملک کس کا ہے، اقتدار کس کا ہے؟ میرا. تخت پر کون بیٹھا ہے؟ میں. اسیر کون ہے؟ تم. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے مجھے ملک دیا، تمہیں نہیں دیا. مجھے عزت دی، تمہیں عزت نہیں دی. یہ آیت اس وجہ سے بہت امپورٹنٹ ہے. ایک ہے انتخاب پروردگار اور ایک ہے لوگوں کا اس کو ماننا. بالکل الگ الگ فینومینا ہے. ان دونوں کو آپس میں کنفیوز اگر آپ کریں تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی ظالم نہیں ہوتا، اس دنیا کے اندر کوئی مظلوم نہیں ہوتا. جتنے مظلوم ہیں وہ سب ذلیل ہیں معاذ اللہ، اور جتنے ظالم ہیں وہ سب عزت دار ہیں. لوٹ کے مال سے، کرپشن کے ذریعے سے اپنی جائیدادیں بناؤ، تم عزت دار ہو، خدا نے تمہیں عزت دی. اگر اس آیت کا یہی مطلب ہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء جو یزید تشریح کر رہا ہے، پھر تو اس کا مطلب یہ کہ بے ایمانی کرو، حرام سے بناؤ، جس طرح سے بھی بناؤ، جس مظلوم کو مظلومیت کے شکنجے میں جکڑ سکتے ہو جکڑ لو، اس لیے کہ اس مظلوم کو خدا نے ذلیل بنایا ہے. کیا یہ مطلب ہے آیت قرآن کا؟ یقین جانیے برادران عزیز، اگر وارث قرآن سے ہٹ کر قرآن کی آیتوں کی تشریح کریں گے تو یزید ہی مفسر قرار پائے گا. یہ یزیدی تفسیر اسی طرح کی ہوگی. پھر یزیدیت ہی کو تفسیر کے قالب میں ڈھال کر قرآن کی آیتوں کے ساتھ کھلواڑ ہوگا. جو ہوا اس موقع پر جناب زینب نے جو خطبہ دیا ہے اور جس طرح سے جناب زینب نے ان آیتوں کی تشریح کی ہے، میں کئی مرتبہ اس خطبے کو موضوع قرار دے چکا ہوں، اس پر بات کر چکا ہوں، اور آپ ویسے بھی علماء کرام سے سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جناب زینب نے علمی گتھیوں کو سلجھایا. میں اس وقت اس خطبے کو پورا نہیں پڑھنا چاہتا، مگر صرف ایک آیت جو جناب زینب نے استدلال کے طور پر پیش کی ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، گمان بھی نہ کرنا، تمہارے دل دماغ کے کسی گوشے میں یہ خیال بھی نہ آنے پائے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے وہ مر گئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں. یہ ہے عزت، یہ ہے وہ عزت کہ سر اور تن میں جدائی بھی اگر ہو جائے تو پھر بھی وہ تن
الگ ہونے کے بعد، سر نو کے نیزہ پر بلند ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت کر کے دکھائیں کہ یہ ہے عزت کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے عطا ہوئی ہے۔ مظلوم کی مظلومیت اس کی تذلیل نہیں ہے، اس کی ذلت نہیں ہے۔ یہ ظالم اپنے ظلم کی وجہ سے مجرم ہے، مگر اس مظلوم کو ذلیل کہنا اور یہ سمجھنا کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے، معاذ اللہ، کیا اسلام کی یہ تعلیم، کیا اسلام یہ سکھاتا ہے، اسلام کی یہ گائیڈنس ہے؟ تو ایسے اسلام کو تو پھر دور سے سلام، معاذ اللہ، خدا نہ کرے کہ وہ دن آ جائے کہ اسلام کو سلام کر کے کہنا پڑے کہ اس اسلام سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ دین کہ جہاں پر مظلوم کو اتنا زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے کہ اگر حق کی وجہ سے اس نے مظلومیت کو قبول کیا ہے تو خدا کی نظر میں وہ بہت محترم ہے۔ میں کل آپ کے سامنے عرض کر چکا کہ جناب سکینہ کے لیے امام مظلوم کی دعا یہ تھی کہ بیٹی میں نے تجھے خدا سے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا ہے کہ پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر کہ مجھ سے بہت پیار کرے، میں اس سے بہت پیار کروں، میرے بعد تیرے دین کی خاطر اگر اسے تماچے لگیں تو میں صبر کروں۔ یہ تماچوں کا لگنا تو واضح دلیل ہے کہ یہ بچی مظلومہ بننے والی ہے۔ وہ ظالم تماچے مار کر عزیز ہو گیا، عزت والا ہو گیا، اور اس بچی کو اگر تماچے مارے جا رہے ہیں تو معاذ اللہ کہ یہ ذلیل ہو گئی۔ یہ مظلومیت ہے، اور اختیاری مظلومیت بہت بڑی قربانی ہے کہ جہاں دین کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کا حوصلہ ہو۔ بس عزیزان، جناب سکینہ ہی کے باب میں کچھ جملے مجھے بیان کرنے ہیں۔ جناب فضہ کو مخاطب کیا امام حسین نے رخصت آخر کے موقع پر کہ اماں فضہ میرا کچھ حق ہے؟ جناب فضہ کہتی ہیں حسین میں نے تمہیں اپنی گودی میں، اپنی آغوش میں کھلایا ہے، تمہارا مجھ پر وہی حق ہے کہ جو ایک بیٹے کا ماں پر ہوتا ہے۔ کہ اماں فضہ ایک کام کہوں کریں گی؟ ہاں حسین کہو کہ اماں فضہ ہو سکے تو میری اس بیٹی کا خیال رکھیے گا، سکینہ کا خیال رکھیے گا۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جناب فضہ جتنا ممکن ہوا اگر کوئی سکینہ کو تماچے مارنے کے لیے آگے آتا تھا تو بیوی اپنا رخسار آگے بڑھا، اگر تم مارنا چاہتے ہو تو میرے رخسار پر تماچا مارو، اس بچی کو کچھ مت دو، اسے حسین نے میرے حوالے کیا۔ مگر فضہ کتنا بچا پائی۔ جب 11 محرم کو یہ قافلہ روانہ ہوا تھا کربلا سے، جب چلا ہے تو اس وقت جناب زینب نے ایک فریاد کی تھی۔ دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ ہر بیوی کو جناب زینب نے خود سوار کرایا ہے۔ جب جناب فروہ حیرت کے ساتھ ڈھونڈ رہی تھی کہ کہیں سے میرا قاسم آئے مجھے سوار کرائے، لیلا علی اکبر کو تلاش کر رہی تھی کہ میرا اکبر آئے مجھے سوار کرائے، کہاں وہ سارے کے سارے شہداء تو سر کٹا کر مقتل میں لیٹے ہوئے تھے۔ تو جناب زینب نے کہا تھا کہ بیویوں پریشان مت ہو، کوئی نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تو موجود ہوں، میں تمہیں سوار کراؤں گی۔ لیلا آؤ، اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا، میں سوار کراتی ہوں۔ فروہ قاسم نہیں ہے تو کیا ہوا، میں سوار کراتی ہوں۔ رباب تم کو بھی میں سوار کراتی ہوں۔ یہاں تک کہ آخر میں سید سجاد کو بھی جناب زینب نے سوار کرایا۔ مگر جب خود تنہا رہ گئیں تو اس وقت یقیناً دل بھر آیا ہوگا، کیا عجب کہ فرات کا رخ کر کے کہو عباس تیری نیابت میں سب کو تو میں نے سوار کرا دیا، مگر میرا سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے۔ ملتا ہے کہ جناب زینب نے اس موقع پر جب جناب سکینہ کو سوار کرانا چاہا تو رباب کی اماری میں، اماری تو تھی نہیں اس ناکے کے اوپر کہ جس پر اماری نہیں تھی، برہنہ پشت تھی، مگر جناب رباب کے ساتھ بٹھانے کی کوشش کی، شمر نے منع کر دیا۔ شمر نے کہا کہ اس بچی کو کسی بیوی کے ساتھ نہیں بٹھایا جائے گا۔ جناب زینب کہتی ہیں اے شمر یہ بچی چھوٹی ہے، تنہا نہیں بیٹھ پائے گی، 3 سال کا جس بچی کا سن ہو وہ اکیلی کیسے بیٹھے گی؟ اگر اماری بھی ہوتی تب بھی یہ اکیلی نہ بیٹھ پاتی۔ اب تو برہنہ پشت ہے، کوئی ہودج نہیں ہے، کوئی اماری نہیں ہے، یہ عرب کا وحشی اونٹ ہے، یہ بچی اکیلی نہیں بیٹھ پائے گی، یہ گر جائے گی۔ کہا کہ نہیں، یہ اکیلی ہی بیٹھے گی، یہ تو ہماری ضد ہے، یہ تو ہماری شرط ہے، اور بیٹھے گی بھی اس طرح کے ہاتھ بندھے ہوں گے اور بیٹھے گی۔ یہ جناب سکینہ 3 سال بیویوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بہت سے دوسرے بچے ہیں کہ جو ماؤں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان بیویوں کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جناب سکینہ کو اکیلا بٹھایا گیا۔ اور اب جب اس قافلے کو تیزی کے ساتھ دوڑایا گیا ہے، سر حسین نو کے نیزہ پر بلند ہے، بظاہر اپنی فتح کا اعلان کرتے ہوئے یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، اور ایسے میں ہو کیا رہا ہے، وہ بیویاں کہ جن کے بچے ان کی گود میں بھی موجود تھے نا،
کربلا سے کوفہ تک نہیں معلوم کتنی نامعلوم قبریں ایسی ہیں جو ان بچوں کی ہیں جو اچھل اچھل کر ماؤں کی گود سے گرے ہیں۔ جب وہ بچے اچھل کر گر رہے ہوتے تھے مائیں فریاد کرتی تھی میرا بچہ گر گیا، مگر قافلے کو روکا نہیں جاتا تھا، قافلے کو آگے بڑھا دیا جاتا تھا، پیچھے والے اونٹ ان بچوں کے اوپر سے گزر جاتے تھے۔ وہ نامعلوم قبریں کربلا سے کوفہ کے راستے میں خدا معلوم کتنی ہیں، مگر ایک موقع ایسا آیا کہ جس نیزے پر حسین کا سر ہے وہ زمین میں اس طرح سے گڑ گیا کہ آگے نہیں بڑھتا، قافلے کو روک دیا گیا۔ اور اب سب لوگ آئے شمر کے پاس کہ اے شمر ہم کیا کریں، یہ قافلہ آگے نہیں بڑھ سکتا، حسین کے سر کے بغیر تو ہم نہیں جا سکتے، اور وہ نیزہ زمین کے اندر گڑ چکا ہے۔ شمر نے کہا کہ یہ نیزہ آگے بڑھے گا، مجھے معلوم ہے کہ یہ نیزہ کیسے آگے بڑھے گا۔ کہا کیسے آگے بڑھے گا؟ تازیانہ لے کر آیا سید سجاد کے پاس، سید سجاد بیمار امام اسے تازیانہ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ اے سجاد جب تک یہ نیزہ آگے نہیں بڑھے گا اس وقت تک تجھے تازیانے کھانے پڑیں گے۔ سید سجاد نے اپنے بابا کے سر کو مخاطب کر کے کہا بابا کوئی خاص مصلحت کہ جس کی وجہ سے یہاں پر توقف ہے؟ اس بے تن کے سر سے آواز آئی اے بیٹا سجاد میں تیری مظلومیت پہ نثار، میں اس طرح تجھے زحمت نہ دیتا مگر میں کیا کروں، میری سکینہ اب اونٹ پر موجود نہیں ہے، میری سکینہ گر چکی ہے۔ اور جیسے ہی اس سر سے آواز آئی کہ میری سکینہ گر چکی ہے پہلا ری ایکشن جناب زینب کی طرف سے آئے، بی بی نے اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا اور پیچھے کی طرف یہ فریاد کرتی ہوئی چلی، ریاض القدس کی یہ روایت ہے، بی بی فریاد کرتے ہوئے چلی اینہ سکینہ اینہ سکینہ، سکینہ تو کہاں ہے، سکینہ تو کہاں ہے۔ جنگل میں داخل ہو گئی جناب زینب مگر سکینہ نظر نہیں آتی، اور ایک جگہ جب نظر آئی تو کیا ماجرا اور کیا منظر دیکھا کہ ایک نقاب پوش معظمہ ہے کہ جس کی آغوش میں سکینہ لیٹی ہوئی ہے، صرف لیٹی ہوئی نہیں ہے سو چکی ہے، گہری نیند سو چکی ہے۔ اور جناب زینب اس معظمہ کو مخاطب کر کے کہتی ہیں بی بی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بی بی میں آپ کی شکر گزار ہوں، ارے میری یہ بچی یہ تو سونا بھول چکی ہے، اسے تو کہیں نیند ہی نہیں آتی، یہ تو بابا کے سینے پر سونے کی عادت تھی، اسے تو نیند ہی نہیں آتی، بی بی آپ نے میری بچی کا خیال رکھا اور میری بچی آپ کی گود میں سو گئی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اس بی بی نے کیا جواب دیا اے زینب کیا اس بچی کو میری گود میں بھی نیند نہیں آئے گی؟ اگر اس بچی کو میری گود میں نیند نہیں آئے گی تو پھر کس کی آغوش میں نیند آئے گی؟ جناب زینب کچھ پہچاننے لگی، کہنے لگی مگر بی بی آپ ہیں کون؟ اس معظمہ نے اپنا تعارف کروایا، اے زینب تو نے نہیں پہچانا، میں تیری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ زینب اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا، یہ سارے مظالم جو ہو رہی ہے تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ ہے، تیری ماں تجھے حوصلہ دینے کے لیے تیرے ساتھ ساتھ ہے۔ مجھے نہیں معلوم کس دل سے جناب زینب نے اپنی ماں کو رخصت کیا، سکینہ کو گود میں لیا اور لے کر آئی ہیں، اور پھر واپس اس قافلے کے قریب پہنچی اور اب شمر سے کہتی ہے شمر تو نے دیکھ لیا نا یہ بچی اکیلی نہیں بیٹھ سکتی، یہ گر گئی نا، اب اگر واپس اس کو تنہا بٹھایا یہ پھر گر جائے گی۔ شمر بے حیائی کے ساتھ کہتا ہے زینب اب یہ بچی نہیں گرے گی، زینب اب یہ بچی نہیں گرے گی۔ تو کیا شمر نے کسی بی بی کے ساتھ بٹھانے کی اجازت دے دی؟ جواب جی نہیں، کسی بی بی کے ساتھ نہیں بیٹھے گی، یہ تنہا بیٹھے گی مگر گرے گی نہیں، میں نے انتظام کر لیا ہے۔ کیا انتظام کیا ہے؟ اب جناب سکینہ کو اس برہنہ اونٹ کی پشت پر الٹا لٹا دیا گیا اور چاروں طرف سے رسیوں سے جھکڑ دیا گیا، اور اتنی سختی کے ساتھ جھکڑ دیا گیا کہ وہ حبشی اور وحشی اونٹ جب تیزی کے ساتھ دوڑایا جاتا وہ بچی چیختی رہتی، فریاد کرتی رہتی۔ جب کوفہ تک یہ قافلہ پہنچا ہے اور سکینہ کی رسیوں کو کھولا گیا تو عجیب منظر نظر آیا، وہ رسی بھی خون آلود ہو چکی تھی اور سکینہ کے جسم سے رسنے والا خون اتنا بہہ چکا تھا کہ بچی کا کرتا پورا خون آلود ہو چکا تھا۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ غسالہ کیوں چیخ مار کر باہر آئی، ارے اس بچی پر کتنا ظلم ہوا، اتنا خون اس کے کرتے میں ہے کہ اب یہ کرتا جسم سے جدا نہیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما، حاضرین مجلس بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔
ابرار کاظمی صاحب اور تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ فرما، تمام علماء کرام، مراج اعظام، مقام معظم رہبری اور انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، ہمیں اپنے زمانے کے امام کا وفادار رہنے کی توفیق عطا فرما، امامت کے جھوٹے دعوے داروں پر اپنی لعنت نازل فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ سورہ فاتحہ کے التماس منور حسین ابن یوسف علی مومن، شبنم بنت سلطان علی اور تمام ارواح مومن مومنات۔ سورہ فاتحہ۔